اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ آج ہمارا درس حلقہ اولی میں ہے جعل اور فعلیت کے بارے میں۔ جعل اور فعلیت، جس وقت پر مثلا جب شریعت نے یہ حکم لگایا یا اقرار دیا یا یہ حکم دیا کہ حج واجب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو حج واجبات اسلام میں سے ایک واجب ہو گیا، یعنی حج جو ہے واجبات اسلام میں سے ہو گیا جب اللہ نے حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو مستطیع ہے اس کے اوپر اللہ نے حج کو مثلا واجب قرار دیا، تو حج کیا ہو گیا؟ واجبات اسلام میں سے ایک واجب ہو گیا، اور اس کا جو وجوب ہے حکماً ثابت ہو گیا شریعت میں، اس کا وجوب جو ہے یعنی وجوب آ گیا شریعت میں۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ کوئی مسلمان بھی مستطیع نہ ہو تو کیا کسی پہ واجب ہوگا؟ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان مستطیع نہیں ہے تو اس پر واجب، کسی پر بھی واجب نہیں، لیکن حج واجب ہے، حج کا وجوب ثابت ہے لیکن کسی پر واجب نہیں ہے۔ حج موجود ہے، اس کا وجوب ثابت ہے، لیکن کسی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر نہیں، کیونکہ جب کوئی مستطیع نہیں ہے دنیا میں فرض کرنے، اگر پوری دنیا میں کوئی بھی مستطیع نہیں ہے تو پھر حج کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک مثلا جو ہے وہ مستطیع ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی جی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے واجب ہو جائے گا، یعنی حج کا وجوب تو ثابت ہے لیکن کسی ایک پر فعلی اعتبار سے واجب نہیں تھا اب تک، لیکن ایک شخص مستطیع ہو گیا تو اب السلام علیکم ورحمۃ وجوب بھی اللہ۔ ہے، واجب بھی ہے اور فعلی بھی ہے۔ وہ علاقات کہ جو پائے جاتے ہیں حکم اور اس کے موضوع کے درمیان، اب اس میں جعل اور فعلیت کا مسئلہ، مثلا کیا کہ مثلا شریعت نے حکم لگایا کس چیز کے بارے میں؟ حج کے وجوب کے بارے میں، کہ حج واجب ہے اس پر جو مستطیع ہو۔ قرآن کریم کی آیت شریفہ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو حج جو ہے وہ واجبات اسلام میں سے ہو گیا، صحیح، حج واجبات اسلام میں سے ہو گیا، اور اس کا جو وجوب ہے وہ ثابت ہو گیا مثلا شریعت میں حج کا وجوب ثابت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ کوئی مسلمان بھی مستطیع نہیں ہے، کیونکہ کیا شرط لگائی حج کے لیے؟ مستطیع ہونا، اور فرض کر لیں کہ کوئی مسلمان بھی ایک وقت میں کسی وقت میں یا کبھی کوئی مسلمان بھی مثلا جو ہے وہ مستطیع نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مستطیع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر حج واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، یعنی حج کا وجوب شریعت میں ثابت ہے لیکن کسی کے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی وجوب موجود ہے شریعت میں، وجوب اس کا ثابت ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا، اس کا حکم ہے، وہ دے چکا ہے، اس حکم کو حکم آ چکا، تو اس کا وجوب تو ثابت ہے لیکن کسی کے اوپر واجب ہونا ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مثلا کوئی مستطیع ہی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ حج جو ہے وہ صرف اور صرف مستطیع پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثلا کوئی ایک شخص مستطیع ہو جائے تو پھر جو ہے یہ وجوب اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس کے اوپر حج واجب بالفعل ہو جائے گا، یعنی جیسے مستطیع ہوا تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔
خیر کہنا ہے کہ العلاقات القائمہ بین الحکم و موضوعہی، وہ علاقات جو پائے جاتے ہیں حکم اور اس کے موضوع کے درمیان. بتایا تھا نا ہم نے مثلا شروع میں پڑھا تھا، مثلا جو علاقات پائے جاتے ہیں کام میں، مثلا کچھ علاقات ایسے ہیں جو نفس احکام میں پائے جاتے ہیں، احکام کے درمیان پائے جاتے ہیں. کچھ علاقات ایسے ہیں جو حکم اور اس کے موضوع کے درمیان پائے جاتے ہیں. کچھ علاقات مثلا حکم اور اس کے متعلق کے درمیان پائے جاتے ہیں. صحیح. تو آج یہ جو ہم درس پڑھ رہے ہیں یہ ہے وہ علاقات کے جو حکم اور اس کے موضوع کے درمیان پائے جاتے ہیں، حکم اور اس کے موضوع کے درمیان. کہہ رہے ہیں کہ الجعل والفعلیہ، کیونکہ کسی بھی حکم کا ایک مثلا جو ہے وہ واجب، مثلا ایک حکم ہے، ایک اس کا موضوع ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور متعلق حکم ہوتا ہے. الجعل الفعلیہ حین حکمت الشریعہ بوجوب الحج علی المستطیع وجاء قولہ تعالی، جس وقت پر شریعت نے حکم لگایا یا حکم دیا وجوب حج کے بارے میں مستطیع پر، وجاء قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی آیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، حکم آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أَصْبَحَ الْحَجُّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فِي الْإِسْلَامِ. تو حج کیا ہو گیا؟ واجبات اسلام میں سے ہو گیا. وَأَصْبَحَ وُجُوبُهُ حُكْمًا ثَابِتًا فِي الشَّرِيعَةِ، اور اصبح وجوبہ، اس کا وجوب ہو گیا کیا؟ حکمًا ثابتًا فی الشریعہ، شریعت میں حکم ثابت ہو گیا، یعنی حکم ثابت ہو گیا شریعت مقدسہ اسلامیہ میں. وَلَكِنْ إِذَا افترضنا، ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا، آیت آ رہی ہے قرآن کریم میں، اللہ نے حکم دیا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ واجبات اسلام میں سے ہو گیا، اور حج کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہو گیا شریعت میں. لیکن وَلَكِنْ إِذَا افترضنا، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں، فرض کر لیں ان المسلمین وقتئذ لم یکن فیہم شخص مستطیع، کہ مسلمانوں میں ایک وقت میں مثلا کسی وقت کبھی کوئی بھی مثلا جو ہے وہ مستطیع نہ ہو. مثلا ایسا وقت ہے کہ مسلمانوں میں کوئی مستطیع نہیں ہے، فرض کریں اس وقت کوئی مستطیع نہیں ہے، آیت موجود ہے قرآن کریم میں، حکم موجود ہے، لیکن مستطیع کوئی نہیں ہے خارج میں، یعنی لوگوں کے درمیان کوئی مستطیع نہیں ہے. لم یکن فیہم شخص مستطیع تتوفر فیہ خصائص الاستطاعہ، کہ جس میں جو ہے استطاعت کے خصائص پائے جاتے ہوں شرعاً، شریعت بار سے. فلا، یعنی جو خصائص کے جو استطاعت کے خصائص ہیں وہ نہیں پائے جاتے. فلا يتوجہ وجوب الحج الی ای فرد من افراد المسلمین، تو پھر یہ وجوب حج کسی ایک فرد کی طرف بھی مسلمانوں میں سے متوجہ نہیں ہوگا، یعنی کسی ایک فرد کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ کوئی مستطیع نہیں ہے، اور استطاعت جو ہے وہ مثلا شرط ہے، موضوع ہے اس کا مثلا جو ہے. تو اگر مستطیع ہی نہیں ہے تو پھر یہ کسی شخص کی طرف وجوب متوجہ بھی نہیں ہوگا. بھلو واجب ہے، اسلام کے واجبات میں سے ہے، لیکن کسی شخص کی طرف یہ حکم متوجہ نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنہم، اس لیے کہ لیسوا مستطیعین، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی مستطیع نہیں ہے، کوئی بھی مستطیع نہیں ہے. والحج انما یجب علی المستطیع، اور حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ حج صرف اور صرف مستطیع پر واجب ہوتا ہے، غیر مستطیع پر حج واجب نہیں ہوتا. والحج انما یجب علی المستطیع، اور حج صرف اور صرف مستطیع پر واجب ہوتا ہے. اے ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. اے اس لیے کہ ان وجوب الحج، کہ وجوب حج لا يثبت، ثابت نہیں ہوتا، فی هذه الحالة، اس حالت میں. کس حالت میں؟ جب کوئی مستطیع نہ ہو. لأي فرد، کسی بھی فرد پر، کسی بھی فرد کے لیے وجوب حج ثابت نہیں ہوتا اگر وہ مستطیع نہیں ہے. لأي فرد بالرغم من کونه حکما ثابتا،
ذرا حالانکہ وہ حکم ثابت ہے فی شریعت المقدسۃ الاسلامیہ، جبکہ وہ حکم جو ہے وہ ثابت ہے شریعت اسلامیہ میں، شریعت میں حکم ثابت ہے، یعنی شریعت میں حکم ثابت ہے لیکن کہ کوئی کسی کے اوپر وہ حکم واجب نہیں ہے۔ آ رہی سمجھ بات؟ فَإِذَا أَصْبَحَ أَحَدُ الْأَفْرَادِ مُسْتَطِيعًا، پس اگر یا جب کوئی بھی ایک فرد مستطیع ہو جائے گا، اتجہ الوجوب نحو، تو پھر جو ہے وجوب اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائے گا، یعنی اسی کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مستطیع نہیں ہے تو پھر حج کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، ولو شریعت میں حج واجب ہے لیکن خارج میں کسی کے اوپر واجب نہیں ہے کسی انسان کے اوپر۔ لیکن اگر ایک بھی مستطیع ہو گیا تو جو مستطیع ہو گیا اسی کی طرف یہ حکم متوجہ ہو جائے گا۔ وَأَصْبَحَ ثَابِتًا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، اور اس کے اعتبار سے واجب ہو جائے، ثابت ہو جائے گا۔ یعنی جب تک حج یعنی کوئی مستطیع نہیں ہے تو حج کسی کے لیے ثابت نہیں ہے، شریعت میں واجب ہے، شریعت میں وہ ثابت ہے، اس کا وجوب ثابت ہے اور وہ موجود ہے، لیکن خارج میں وہ کسی کے لیے اس کا ثابت ہونا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک مستطیع ہو جائے تو پھر اسی کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ، اور یہ جو آپ نے پڑھا یہ کہ حکم شریعت میں موجود ہے لیکن کسی کے اوپر واجب نہیں ہے اگر کوئی مستطیع نہیں ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ ان للحکم ثبوتین، اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم کے دو ثبوت ہیں۔ احدہما ثبوت الحکم فی الشریعہ، ایک ثبوت کیا ہے؟ ثبوت الحکم فی الشریعہ، حکم کا ثابت ہونا شریعت میں۔ والآخر ثبوتہ بالنسبۃ الی ھذا الفرد او ذاک، اور دوسرا کیا ہے ثبوت اس کا ثابت ہونا، یعنی حکم کا ثابت ہونا فرد کی طرف، مثلا کسی انسان کی طرف، مثلا اس کی طرف یعنی اس کی نسبت یا اس کی نسبت، یعنی اس پر واجب ہے یا اس پر واجب ہے۔ تو گویا کہہ رہے ہیں کہ حج کے بارے میں جب اسلام کا حکم آ گیا، شریعت کا حکم آ گیا، اللہ نے اس کو مثلا واجب قرار دے دیا اور فرمایا قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آیت آ گئی۔ تو اب جو ہے گویا حج واجبات اسلام میں سے ایک ہو گیا، یعنی اس کا یہ حج شریعت میں ثابت ہے، اس کا ثبوت شریعت میں موجود ہے، شریعت اعتبار سے اس کا ثبوت موجود ہے، یعنی واجب ہے یہ شریعت اعتبار سے، یعنی اس کا واجب وجوب جو ہے وہ ثابت ہے، شریعت میں اس کا وجوب ثابت ہے۔ لیکن ہم یہ فرض کریں کہ کوئی مسلمان بھی مستطیع نہیں ہے، کوئی مسلمان مستطیع نہیں ہے، تو اب خارج میں پھر کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، شریعت میں موجود ہے اس کا وجوب، یعنی شریعت میں موجود ہے، واجب ہے، وجوب اس کا موجود ہے، ثابت ہے، لیکن کسی مسلمان پر بھی یہ واجب نہیں ہے۔ صحیح، تو کیونکہ جو شرط ہے وہ نہیں ہو رہی ہے مثلا پوری، صحیح، اس لیے کہ حج ہے صرف اور صرف مستطیع کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور مستطیع ہے نہیں کوئی بار، مثلا کوئی مستطیع ہے ہی نہیں پورے مسلمانوں میں، فرض کر لیں تو پھر اس کا وجوب کسی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بھی، ایک فرد بھی مستطیع ہو گیا تو پھر یہ وجوب اسی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ کہا جائے کہ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج یعنی حکم کے دو ثبوت ہیں، حج یعنی حکم کے دو ثبوت ہیں، ایک ثبوت فی الشریعہ یعنی وہ شریعت میں ثابت ہے، بلو اس کا کوئی خارج میں مستحق مصداق ہے یا نہیں ہے، کسی کے اوپر واجب ہے نہیں ہے، لیکن شریعت میں واجب ہے، اس کا وجوب موجود ہے، یعنی ایک ثبوت فی الشریعہ شریعت میں اس کا ثابت ہونا، اور دوسرے اس کا ثبوت جو ہے وہ
بالنسبت الی الافراد، اس کے لیے مثلا یا اس کے لیے اس طرح جو ہے وہ، یعنی جو مستطیع ہوتا چلا جائے گا اسی پر حج واجب ہوتا چلا جائے گا، جو مستطیع نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ تو گویا دو ثبوت ہوئے، ایک ثبوت فی الشریعہ اور ایک ثبوت بالنسبت الی الافراد مثلا، صحیح؟ کہنے فحینا حکم الاسلام بوجوب الحج علی المستطیع فی الآیت الکریمہ ثبت هذا الحکم فی الشریعہ ولو لم یکن یوجد مستطیع وقت اذن اطلاقا فحین حکم الاسلام بوجوب الحج، پس حکم اسلام جو ہے حج کے واجب ہونے کے بارے میں علی المستطیع، مستطیع پر، فی الآیت الکریمہ ثبت هذا الحکم فی الشریعہ، یہ حکم شریعت میں ثابت ہو گیا کہ جو مستطیع ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ ولو لم یکن یوجد مستطیع وقت اذن اطلاقا، چاہے مستطیع اس وقت کوئی بھی نہ پایا جاتا ہو لیکن شریعت میں اس کا وجوب ثابت ہو گیا، صحیح؟ یعنی مستطیع چاہے کوئی بھی نہ ہو لیکن شریعت میں اس کا حکم آ گیا، آج نہیں کل ہوگا کوئی مستطیع، کبھی تو ہوگا، حکم آ گیا۔ جیسے ہی یہ مثلا شرط پوری ہوگی تو یہ جس پر شرط، جس کے یہاں شرط پوری ہو جائے گی اسی کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر بھی اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا۔ بمانا ان شخصا لو سأل فی ذلک الوقت، بھائی مانا کہ کوئی شخص سوال کرے اس وقت، ما ہے احکام الشریعہ، یعنی کیسے واجب ہو جائے گا شریعت میں، اس کا وجوب کیسے ثابت ہوگا؟ مثلا کوئی شخص یہ سوال کرے مثلا کہ احکام شریعت کیا ہے، اس وقت پر کوئی شخص یہ سوال کرے، مستطیع کوئی نہیں ہے مثلا جو ہے خارج میں، کوئی فرد مثلا جو مستطیع نہیں ہے لیکن شریعت میں حکم موجود ہے، شریعت میں اس کا وجوب ثابت ہے، تو اب کیا مثلا کوئی سوال کرے کہ احکام شریعت کیا ہے، جی لذکرنا من بینہا وجوب الحج، اب مثلا کوئی پوچھے کہ بھئی احکام شریعت کیا ہے، مثلا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، تو حج بھی اس کے درمیان بیان کیا جائے گا کہ حج بھی کیا ہے، واجب ہے، واجبات اسلام میں سے یا شریعت میں سے، ولو اس کے اوپر واجب ہے جس میں استطاعت ہو، لیکن اس کا وجوب ثابت ہے نا شریعت میں۔ تو جب آپ سے سوال ہوئے، کوئی پوچھے، کسی سے پوچھے، اس موقع پر دنیا میں کوئی مثلا جو ہے وہ مسلمان مستطیع نہیں ہے، اس وقت پر کوئی سوال کرے کسی ایک دوسرے سے مسلمان کہ واجبات اسلام کیا ہے، واجبات شریعت کیا ہے، تو جہاں سب چیزیں گنائی جائیں گی وہاں حج بھی گنایا جائے گا، حالانکہ واقع میں کوئی اس کا جو ہے مثلا کسی کے اوپر واجب وجوب ثابت نہیں ہے کیونکہ مستطیع نہیں ہے، مگر پھر بھی گنایا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے شریعت میں وجوب ثابت ہونے کا کہ یہ فلاں چیز شریعت میں اس کا وجوب ثابت ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ولو خارج میں، ولو افراد پر کسی پر واجب نہیں ہے کیونکہ جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، صحیح۔ لیکن اگر احکام اسلامی گنائے جائیں، احکام شریعت گنائے جائیں تو ان میں جو ہے وہ یہ چیز بھی گنائی جائے گی جو جس کا وجوب شریعت میں ثابت ہے، ولو فرد پر کسی کے اس کا مثلا جو ہے وہ کوئی اس کا مصداق نہیں ہے، کوئی فرد بھی۔ وجوب الحج علی المستطیع سوا ان کا فی ذلک الوقت ما ہی احکام الشریعہ لذکرنا من بینہا وجوب الحج، تو کیا ذکر کریں گے من بینہا احکام کے درمیان ہے وجوب الحج، حج کے وجوب کو بھی، علی المستطیع مستطیع پر، سوا ان کا نفل المسلمین مستطیع فعلا او لا، چاہے مسلمانوں کے درمیان کوئی فعلا مستطیع ہو یا نہ ہو، وبعد ان یصبح هذا الفرد او ذاک مستطیعا یثبت الوجوب علیہ، اور جب ہو جائے گا کوئی ایک فرد مستطیع، 1 2 4 10 جو بھی جتنے بھی، تو جو مستطیع ہوتا جائے گا اس پر حج کا وجوب ثابت ہوتا چلا جائے گا، اس پر ثابت ہوتا چلا جائے گا، شریعت میں ثابت پہلے سے ہی ہے لیکن اب اس فرد پر ثابت ہوتا چلا جائے گا جو مستطیع ہو جائے گا۔ وَنَعْرِفُ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ، اس بنا پر ہم جو ہیں وہ سمجھیں گے، سمجھتے ہیں، انا کیا ان الحکم بوجوب الحج علی المستطیع لا يتوقف ثبوته في الشریعہ بوصفه حکما شرعیا الا لا تشریعه، اس بنا پر ہم جانتے ہیں کہ حکم حج کے وجوب کے بارے میں مستطیع پر موقوف نہیں ہے، اس کا ثابت ہونا شریعت میں بوصفه حکما شرعیا الا لا تشریعه، اس اعتبار سے کہ حکم شرعی ہے مگر یہ کہ وہ قانونی اعتبار سے ثابت ہو جائے گا،
وَجَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى سِوَاءٌ كَانَتْ الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا اولا. اور اللہ تعالیٰ کا اس کو قرار دینا چاہے مسلمانوں میں کسی کی یہاں استطاعت پائی جاتی ہو یا استطاعت نہ پائی جاتی ہو، یعنی اللہ عز و جل نے کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے تو اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا شریعت میں، چاہے مسلمانوں میں کسی کے یہاں استطاعت ہے یا نہیں ہے. یعنی شریعت میں اس کے وجوب کا ثابت ہونا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں میں استطاعت ہے یا نہیں ہے، اس پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا تو وہ قانون بن گیا. جب استطاعت ہو جس میں ہو جائے گی اس پر وہ لاگو ہو جائے گا، اس کی طرف وہ حکم متوجہ ہو جائے گا، لیکن فی الحال اس کا شریعت میں وجوب ثابت ہے. بولو خارج میں کوئی مستطیع مسلمان نہیں ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان مستطیع ہوگا تو یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واجب کا آنا، واجب قرار دیا جانا اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ خارج میں بھی کوئی اس کے اندر شروط پائے جاتے ہو جب واجب ہوگا، جب وہ شریعت میں واجب ہوگا. نہیں، شریعت میں تو واجب ہو گیا، اللہ نے حکم دیا واجب ہو گیا، اور اس کا ثبوت جو ہے وجوب کا ثبوت، یعنی اس کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اس لائق نہیں ہے، اس میں یہ شرائط نہیں پائے جاتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن قانون آ گیا، قانون ایسے تو اس کو حاصل ہو گئی اسلامی شریعت میں، یعنی وہ حکم شرعی ہو گیا. جیسے مستطیع ہوگا جو ہوگا اس کی طرف وہ متوجہ ہو جائے گا. وَأَمَّا ثُبُوتُ الْحَجِّ وَأَمَّا ثُبُوتُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَىٰ هَذَا الْمُكَلَّفِ وَذَاكَ فَيَتَوَقَّفُ، پس لیکن ثبوت وجوب حج اس مکلف پر یہ موقوف ہے اضافۃً الی تشریع اللہ للحکم وجعلہ لہ. یہ موقوف کیا ہے؟ یعنی اس کا حکم جو ہے استطاعت پر موقوف ہے کہ اس پر واجب ہے یا اس پر واجب ہے یا کس پر واجب ہے، یہ کس چیز پر موقوف ہے؟ استطاعت پر موقوف ہے. لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، یعنی وہ تو اس کا وجوب ثابت ہے. اللہ توفر خصائص استطاعت المکلف، کہ جس مکلف میں استطاعت کے خصائص پائے جائیں، جس میں خصائص پائے جائیں گے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اس کا وجوب اس کی طرف اس کے اوپر ثابت ہو جائے گا. لیکن قانونی اعتبار سے، تشریعی کے اعتبار سے اس کا وجوب ثابت ہے پہلے سے ہی. ٹھیک ہے. وَثُبُوتُ الْأَوَّلِ لِلْحُکْمِ، اور جو پہلا ثبوت ہے جو شریعت میں ثبوت ہے، یعنی جو شریعت اعتبار سے ثابت ہے یہ حکم، اسے کیا کہیں گے؟ اے ثبوت فی شریعہ، یعنی کسی شے کا شریعت میں ثابت ہونا، یسمى بالجعل، اسے کیا کہا جائے گا؟ جعل کہا جائے گا، یعنی جعل الحکم. اگر کوئی چیز شریعت میں ثابت ہے، بولو مسلمانوں میں کوئی اس کا یعنی کسی کے اوپر واجب نہیں ہے، کوئی مصداق نہیں ہوئی بنا، یعنی استطاعت نہیں ہے تو حج اس کے اوپر کسی کے اوپر واجب نہیں ہوا، تو لیکن شریعت میں ثابت ہے، شریعت اعتبار سے اس کا وجوب ثابت ہے، تو ایسے وجوب کو کیا کہیں گے؟ جعل. ایسے وجوب کیا کہیں گے؟ جعل. ایسے وجوب کا نام کیا ہے؟ جعل، یعنی جعل الحکم، یعنی جو شریعت میں حکم ثابت ہو گیا اس کو جعل، اسے جعل الحکم کہیں گے، یہ جعل کہیں گے. ٹھیک. اور اگر جو ہے وہ فعلی طور پر جو ہے مثلا اس کا مثلا کوئی موجود ہے، صحیح، مثلا مصداق موجود ہے جس پر واجب ہو گیا، کوئی بندہ کوئی عبد مثلا جو ہے انسان موجود ہے تو صحیح، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یسمى بالفعلیہ، اس کا نام فعلیت رکھا جائے گا، یعنی فعلیت الحکم. ایک ہے جعل الحکم اور ایک ہے فعلیت الحکم. یہ ہے اگر صرف شریعت میں واجب ہے تو اسے جعل الحکم کہیں گے، اور اگر مکلف موجود ہے وہ جس شرائط اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر شرط پائی جاتی ہے اور افراد موجود ہیں، تو پھر یہ اس کو کہا جائے گا فعلیت الحکم. کہہ رہے ہیں کہ جو حکم جس کا ثبوت فقط شریعت میں ہے تو اسے کہا جائے گا، اسے کہتے ہیں جعل، یسمى بالجعل. ایسے حکم کو جعل کہتے ہیں، اور جعل الحکم یعنی. والثبوت الثانی للحکم، اور جو ثبوت ثانی ہے حکم کے لیے، یعنی ثبوت ثانی حکم کے لیے نہیں مکلف پر، یعنی مستطیع ہو گیا کوئی، اب اس کی طرف یہ حکم متوجہ ہو گیا.
تو اسے کیا کہیں گے؟ والثبوت الثانی للحکم اے ثبوتہ علی ھذا المکلف بالذات او ذات، یعنی اس پر واجب ہے یا اس پر یا اس پر واجب ہے، جس پر واجب ہے بھائی، جس پر یعنی کسی پر واجب ہے. یسمى بالفعلیہ، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ فعلیہ، اسے فعلیہ کہا جاتا ہے. یعنی جو کسی شخص پر واجب ہے، انسانوں پر واجب ہے، مکلفین پر واجب ہے، صحیح ہے، اسے کیا کہتا ہے؟ فعلیہ، یعنی فعلیۃ الحکم، اس کا نام ہے فعلیۃ الحکم. پھر دوہرا رہا ہوں، یعنی اگر صرف شریعت میں اس کا وجوب ثابت ہے تو اسے کہا جائے جعل الحکم، یا صرف جعل کہہ لیں، جعل یا جعل الحکم. اور اگر مکلف پر ثابت ہے، کسی بھی مکلف پر ثابت ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا فعلیۃ الحکم. کیا؟ فعلیۃ الحکم بالمجعول، فعلیۃ الحکم بالمجعول. فجعل الحکم معناه تشریع من قبل اللہ تعالی. فجعل الحکم، جعل کا مطلب کیا ہے؟ جعل الحکم کا مطلب معنی کیا ہے؟ کہ تشریع من قبل اللہ تعالی، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جعل حکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس شے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانونی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ چیز شریعت میں موجود ہے. وفعلیۃ الحکم معناها ثبوتہ فعلان، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فعلاً ثابت ہے مکلف کے لیے، لہذا المکلف او ذات، اس مکلف کے لیے یا اس مکلف کے لیے یہ فعلاً ثابت ہے. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس آج کا یہی ہے کہ ایک حکم اللہ عز و جل کی طرف سے اگر آتا ہے تو وہ حکم، وہ اس کا وجوب ثابت ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ میں. اگر کسی شے کے بارے میں اللہ عز و جل حکم دیتا ہے تو اس شے کا وجوب ثابت ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ میں. لیکن اگر خارج میں جو شرائط اللہ نے اس میں لگائے ہیں وہ شرائط نہیں پائے جاتے اور کوئی مسلمان ان شرائط کا حامل نہیں ہے تو وہ کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے. یعنی اس کو شریعت میں قانونی حیثیت حاصل ہے، شریعت کا وہ قانون ہے لیکن کسی کے اوپر لاگو نہیں ہے اگر اس میں وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں. کسی فرد میں بھی دنیا میں کسی مسلمان کے اندر وہ شرائط موجود نہیں ہیں جو شرائط اللہ نے اس کے وجوب کے لیے واجب کے لیے قرار دیے ہیں، تو پھر کسی پر بھی واجب نہیں ہے. گویا اس شے کو قانونی حیثیت حاصل ہے شریعت بات، یعنی شریعت میں واجب ہے، یہ شریعت میں واجب ہے لیکن مسلمانوں میں کسی کے اوپر واجب نہیں ہے چونکہ کسی مسلمان کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی. مثلا حج کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو حج کا وجوب تو ثابت ہے شریعت میں، کہاں ثابت ہے؟ شریعت میں. لیکن اگر کوئی خارجی میں کوئی مسلمان اگر مستطیع نہیں ہے تو پھر اب یہ حکم کسی ایک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مستطیع نہیں ہے. لیکن جب جو مستطیع ہو جائے گا، جتنے مستطیع ہوتے چلے جائیں گے اتنوں ہی کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ کہہ لیجئے اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت کی دو قسمیں ہیں. ثبوت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ثبوت فی الشریعہ، صحیح ہے، ایک ثبوت فی الشریعہ یعنی جو ہے وہ شریعت میں کسی شے کا ثابت ہونا، صحیح. تو اگر ایک شے جیسے مثلا وجوب حج، اگر کوئی مستطیع نہیں ہے مسلمانوں میں سے تو یہ حج کا وجوب ثابت ہے. کہاں ثابت ہے حج کا وجوب؟ شریعت میں ثابت ہے.
لیکن جب کوئی مستطیع ہو جائے گا تو پھر اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا اس مکلف کے لیے، اس انسان کے لیے جس کی یہاں استطاعت پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی مستطیع ہو جائے تو پھر یہ وجوب اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو گویا ایک ثبوت ہوا اس کا شریعت میں، یعنی ایک ثبوت ہوا شریعت میں اور دوسرا ثبوت مکلف کی نسبت، اس کے لیے یا اس کے لیے، اس کے اوپر واجب ہوا، اس کے اوپر واجب ثابت ہوا۔ جو مستطیع ہوتا جائے گا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حکم ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ تو دو ثبوت ہو گئے، ایک شریعت میں اور ایک مکلف کی نسبت، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا یعنی آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ احکام شریعت کون کون سے ہیں، تو آپ جہاں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، فلا فلا، وہیں پر آپ حج کا ذکر بھی کرو گے، کیونکہ شریعت میں موجود ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں میں کوئی مستطیع نہیں ہے، کسی ایک کی طرف یہ حکم متوجہ نہیں ہے، وہ الگ شے ہے، لیکن لیکن شریعت میں حکم موجود ہے۔ احکام شریعت اسے احکام شرعی کہا جائے گا، کیونکہ احکام شریعت میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، صحیح۔ لیکن اب یہ جو مثلا ہے، اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور مسلمانوں میں کوئی مستطیع نہیں ہے تو اسے حکم کو کیا کہا جائے گا؟ ثبوت، عالم ثبوت میں ہوگا، یعنی یہ جو حکم ہے اس حکم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جعل الحکم، صحیح ہے۔ یہ حکم کہاں ثابت ہے؟ جعل الحکم، یعنی اسے کہا جائے گا جعل الحکم، یعنی شریعت میں ثابت ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے تو لہٰذا یہ حکم ثابت ہے کہاں؟ شریعت میں، یعنی اسے کیا نام کیا دیا جائے گا؟ اسے جعل الحکم، جعل۔ اور دوسرا جو ہے مثلا جب کسی مکلف کی نسبت ہو، کوئی انسان موجود ہو، مثلا کسی کے اوپر کسی میں استطاعت پائی جاتی ہو اور وہ استطاعت کی بنا پر اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا تو اس کا نام ہوگا فعلیت الحکم، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، یعنی ایک جعل الحکم اور ایک فعلیت الحکم۔ جعل الحکم یعنی جو صرف شریعت میں موجود ہے، اور فعلیت الحکم جو شریعت کے ساتھ ساتھ مکلف موجود ہے اس پر واجب ہے، جو مکلف ہے جس میں شرائط پائے جاتے ہیں اس کے اوپر یہ حج یعنی یہ حکم واجب ہے۔ تو جو مکلف پر ہے اس کے جیسے کیا کہا جائے گا؟ فعلیت الحکم، اور صرف شریعت میں ہے وہ جعل الحکم۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔